میں رکھیں. پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق وفاق میں کے پی کے میں بلوچستان اور پنجاب میں نگراں حکومتیں آ چکی ہیں، لیکن سندھ میں نگراں حکومت کا میں انتظار ہے، کیونکہ جو حکومت آئی ہے وہ نگراں نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں نظر آتی ہے، وہ انتخابات کے نگراں نظر نہیں آ رہی ہے. اور ابھی بھی وہاں پر تمام وزارتوں کو وہ پرانے وزیر جو کہ 5-5 10-10 سال سے دیکھ رہے تھے وہی دیکھ رہے ہیں. اسی لیے وہ آج بھی تمام سرکاری اداروں کو انفلوئنس کر رہے ہیں وہاں سے. اس وقت نگراں حکومت وزیر اعلیٰ ہاؤس پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کا مرکز ہے اور اس کے اثرات الیکشن کمیشن تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور اس دفعہ جو اعتراضات ہم نے کیے تھے اس پر الیکشن کمیشن نے جب اعتراضات ہمارے سن رہے تھے تو ان کو ان اعتراضات میں اتنی کھلی دھاندلی تھی اور ہماری جانب سے جو شکایات تھی وہ اتنی واضح تھی کہ اس وقت جس وقت ہم نے یہ اعتراضات پیش کیے ہیں سب نے ایگری کیا کہ آپ کے یہ اعتراضات اور خدشات بالکل درست ہیں. یہ بلدیاتی الیکشن کے وقت بھی ہوا تھا. ہمارے اعتراض درست ہیں لیکن آپ نے درستگی کسی اور کے مفاد میں کی ہے. سندھ کے اندر تمام جو اعتراضات پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے تھے الیکشن کمیشن نے تمام کے تمام اعتراضات ان کی مرضی کے مطابق درست کر دیے اور کسی ایم کیو ایم سمیت کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی ایک اعتراض بھی اس الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے. سندھ کے شہری علاقوں کو تو آپ نے ویسے ہی 50 سال سے اپنے نشانے پہ لگایا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ تاریخ میں سندھ کو کبھی کوٹا سسٹم کے ذریعے دیہی اور شہری سندھ میں تقسیم کیا گیا، کبھی لسانی بل پیش کر کے لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا، اور اب انہوں نے حقیقی بنیادوں پر سیاسی طور پہ انتظامی طور پر انتخابی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. مجھے تو لگتا ہے سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کا اعلان باقی ہے اور یہ اعلان اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایم کیو ایم کی خواہش تھی کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کی عوام ایک ساتھ چل سکے. آج جو جن اعتراضات کے ساتھ ہم آئے تھے میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی وضاحت سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپ کی میڈیا سے توقع ہے کہ ہمارے دل کے زخم آپ پاکستان کو دکھا پائیں گے. فاروق بھائی پلیز. میڈیا کے دوستوں السلام علیکم. خالد بھائی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات منظور کر لیے گئے اور جو پہلے سے حلقہ بندیوں میں غلطی تھی اسے اور بگاڑ دیا گیا اور ہم نے حلقہ بندیوں میں جو غلطیاں تھیں غیر فطری غیر قانونی انتخابات اور حلقہ بندیوں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے تحت جو حلقہ بندیاں ہوئیں ہم نے جائز اعتراضات دیے، ان میں سے ایک اعتراض بھی قبول نہیں ہوا اور پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات قبول کر لیے گئے. اس کا مطلب خالد بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں بلا شرکت غیرے سندھ کے تمام وسائل اور اختیارات پر جس طرح قبضہ کیا، اور شہری سندھ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے لیکن وہاں بھی جس طرح زمینوں پر شہری اداروں پر وہاں کے اختیارات اور وسائل پر قبضہ کیا، تعمیرات کے شعبے پر سارے شہری اداروں پر اس سے جو کھربوں روپے کی کرپشن اور بدعنوانی کی، ہر 5 سال کے بعد الیکشن میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس میں سے
کچھ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. اب سوچ لیں کہ 15 سالوں میں جو جمع ہوا، اب اس الیکشن میں جو خرچ ہونے جا رہا ہے اس کی ایک جھلک نظر آ گئی کہ جو یہ حلقہ بندیوں میں جو کچھ ہوا ہے، لگتا ہے کہ اس عمارت میں بھی ان کی دولت ہے. پانی بہتا ہوا یہاں پہ بھی وہ جو پانی کی طرح جو پیسہ بہ رہا ہے وہ شاید اس عمارت میں بھی آ گیا ہے. اور یہاں بھی جو فیصلے فروغ نسیم صاحب جب اعتراضات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ٹیکنیکلی رولز کے مطابق، تو بشمول چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست ہیں. کیونکہ اب میں مثال دیتا ہوں سکر کی، کہ وہاں اربن ایریا میونسپل ایریا کو توڑ دیا گیا اور توڑ کر آدھا اربن ایریا اس طرف کے دیہی علاقے کے ساتھ اور آدھا اربن ایریا دوسری طرف کے دیہی ایریا کے ساتھ، جو کہ سریحد قانون کی خلاف ورزی. ریلوے لائنیں پار کر لی گئی، دریا پار کیا گیا سکر میں، اور نالے پار کیے گئے. یہ کہانی ہے. اور ہم نے درستگی کی بات کی تو اسے اور خراب کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ پیسہ بولتا ہے اور پیسہ بول رہا ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کیا کریں گے کہ جہاں حلقہ بندیوں میں اتنی بڑی ناانصافی اور ظلم ہوا. تو یہ سکر کی مثال دی. نواب شاہ میرپور خاص میں زبردستی اربن ایریا کے ساتھ ایک بڑا دیہی اور رورل ایریا شامل کر دیا گیا تاکہ جو اربن ایریا کی اسٹرینتھ ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکے، اس کو کمزور کیا جا سکے اور زبردستی پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ دی جا سکے. میرپور خاص ہمارا روایتی حلقہ ہے. 2018 میں تو جو تگڑم ہوا اس میں تو ہم نے لوز کی، لیکن 2018 سے پہلے ہمیشہ میرپور خاص ہم نے جیتا ہے. حلقہ ایسے ہی نا، ہم نے ہمیشہ جیتا. نواب شاہ میں بھی رورل ایریا، میرپور خاص میں بھی رورل ایریا، یعنی جو میونسپل ایریا ہے وہ کافی ہے. اس کی ایک سیٹ ہوتی لیکن زبردستی علاقے ڈالے گئے. اب آئیے حیدرآباد میں قاسم آباد ایک الگ کمپیکٹ محلہ ہے، آبادی ہے. اس کے ساتھ ہوسری ہے ایک دیہی علاقہ. ہوسری قاسم آباد کے ساتھ تھا، وہاں سے نکال کر لطیف آباد میں ڈال دیا گیا تاکہ پیپلز پارٹی کے ایک چہیتے ہیں، نام میں کسی کا نہیں لے رہا، انہیں فائدہ پہنچایا جائے صوبائی اسمبلی کی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. تو یہ جو پیوند کاری کی گئی ہے نا، اچھا خاصا کپڑا ہے، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ ہوسڑی کا پیوند لگا دیا گیا اوپر سے ہمارے کپڑے میں. کیوں بھائی کیوں؟ میں تو کوئی جواز نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، پھر کیوں یہ ہوا؟ اب آئیے کراچی میں کیماڑی ضلع میں دو بڑے محلے، بلدیہ ٹاؤن اور کیماڑی ٹاؤن. اب بلدیہ ٹاؤن میں روایتی طور پر ہماری سیٹیں نکلتی ہیں، اب یہاں پیوند کاری ہونی ہے. تو کیا ہوئی کہ اس میں کون سی قائم خانی کالونی اور سعید آباد، نہیں پہلے قائم خانی کالونی اور سعید آباد کو نکال کر کیماڑی میں ڈال دیا گیا. بھائی بلدیہ ٹاؤن کا حصہ ہے، سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں ہے، سب ڈویژن بلدیہ ٹاؤن، تو وہاں سے نکال کر کیماڑی سب ڈویژن میں. کیوں؟ ہمارے بلدیہ کے حلقے کو کمزور کرنے کے لیے زبردستی کیماڑی میں. اسی طرح پاک کالونی جو بلدیہ ٹاؤن کے ساتھ آتا تھا، آدھی پاک کالونی ایک حلقے کے ساتھ اور حسرت موہانی کالونی دوسرے حلقے کے ساتھ. یہ میں نے آسان لفظوں میں سمجھایا. ہم نے چارج، سرکل، ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے، وارڈ.
کہاں کا آبادی سب کچھ پہلے بھی دیا اور آج زبانی بتایا. ہم نے آفیشلی کوئی پیپر نہیں دیا. وہاں نوٹ کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. ان سے اب ہماری آخری امیدیں انہی سے ہیں کہ وہ سیکشن 22 کے تحت جو سو موٹو اختیار ہے انہیں، ہم نے کوئی اپیل نہیں کی ہے کیونکہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. وہاں پٹیشن ڈالیں گے. لیکن کیسے ڈالیں پٹیشن؟ ویب سائٹ پہ ابھی حلقہ بندیوں کے آرڈر اپلوڈ ہی نہیں ہوئے. بیچارے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 30 نومبر کی رات کو اپلوڈ ہو گئے. یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی معلومات میں تو اپلوڈ ہو گئے لیکن ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے. تو بھائی چیلنج کیسے کریں گے ہم؟ ٹائم کہاں بچے گا؟ شیڈول آ جائے گا. انصاف کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں. تو یہ کیماڑی اور کیماڑی ڈسٹرکٹ میں بلدیہ ٹاؤن کو محروم کر کے کیماڑی کو نوازا گیا. اسی طرح ملیر میں پیوند کاریاں کی گئی ہیں جو NA 231 تھی، جو کہ ایک MQM کا روایتی حلقہ تھا. اس میں سے کچھ حلقے نکال کر NA 230 میں دے دیے گئے، 29 میں، اور کچھ حلقے 230 اور 32 کے اس میں ڈال دیے گئے. اب جو پچھلی حلقہ بندیاں تھی اس کو بھی بگاڑ دیا گیا. یہ ملیر میں ہوا. صوبائی پر بھی اثر پڑے گا. اب آئیے کورنگی ڈسٹرکٹ میں PS 95 قیوم آباد جہاں ہزارے کے لوگ ہیں، ناصر کالونی جہاں مہاجر یا اردو بولنے والے ہیں. سیکشن 19 کہتا ہے ہوموجینٹی کو قائم رکھنا ہے. تو ناصر کالونی قیوم آباد 2 محلے ملتے تھے، ایک سیٹ ہماری نکلتی تھی، اور وقار شاہ ہزارے کے نمائندے تھے امیدوار ہمارے، وہ وہاں سے الیکشن جیتے. اب ان کو محروم کرنے کے لیے جو ناصر کالونی تھی اس کو ہمارا پہلے سے ایک مضبوط حلقہ تھا اس کے ساتھ لگا دیا اضافی. یعنی کرتا تھا اس کو جبہ بنا دیا گیا، لمبا کر دیا گیا بلا وجہ. آبادی بڑھا دی، ووٹ بڑھا دیے، اور ایک سیٹ خراب کر دی جس میں ہزارے کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ ہمارا اشتراک عمل ہے. ان کا نمائندہ نکلتا وہاں سے، وہ بھی ان سے لے لیا، اس لیے کہ وہاں سے ایک اور چہیتے کو نوازا جس نے بڑی خدمت کی ہے 15 سالوں تک پیپلز پارٹی کے بڑوں کی، ان کی خواتین کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، سب کچھ کیا. تو خدمت کی وہ کینڈیڈیٹ ہو کہیں گے. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ فاروق بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں چیف الیکشن کمیشن سے بڑی امید ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بڑی امید ہے. امید بہت ہے لیکن کم بخت یقین نہیں آ رہا ہے. اور یقین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نیچے کی جو ٹیم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. ایک سندھ کے جو نمائندے یہاں پر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے. ان کے بارے میں حالات کی سنگینی کا احساس ہمیں اس وقت ہوا کہ ہم 1 مہینے سے پیپلز پارٹی کے حلقوں سے یہ بات سن رہے تھے کہ ہم نے اپنا کام دکھا دیا ہے، ہمارا ایک اعتراض بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا، ہم MQM کی کسی ایک اعتراض کو انٹرٹین نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کو افواہ سمجھتے رہے، ہماری نالائقی تھی. وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے بار بار. اور اگر اس یک طرفہ یعنی پیپلز پارٹی نے جتنے اعتراضات کیے وہ سب قبول کر لیے گئے اور جتنی باقی پارٹیوں نے کیے وہ سب ریجیکٹ کر دیے گئے، جناب یہ تو بائی ڈیزائن ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس وقت الیکشن کمیشن جو سندھ کا ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اعجاز چوہان، وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے خواہش، اس کے سیاسی مفادات، مقاصد کے لیے جو کچھ پیپلز پارٹی ان کے لیے کر سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور جو وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک صاف
اور شفاف انتخابات، سب کے لیے قابل قبول انتخابات اگر الیکشن کمیشن نگراں حکومتیں اس ملک کو نہیں دے سکیں تو جن بحرانوں میں یہ ملک ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. یہ الیکشن آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر اس کی شفافیت نہ ہوئی اور شفافیت ہوتی بھی نظر نہ آئے. انتخابات کا غیر جانبدارانہ ہونا ہی نہیں، اس کو نظر آنا بھی بہت ضروری ہے. اب نظر اس کا جانبدارانہ ہونا بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے. جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر پیسہ لگایا اور وہ خریدے جا چکے ہیں. ایسی صورت میں الیکشن کمیشن کیسے انصاف کرے گا، انتخابات کیسے شفاف ہوں گے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. ہم نے تو جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی تھیں وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہیں. تحقیقات تو کرانا ان کا حق ہے، بلکہ ان پہ فرض ہے. جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کے اندر جو بڑی بڑی آئینی قانونی اور انتخابی جو ضروریات ہیں ان پرنسپلز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر کے آپ نے ایک نئے طرح کی حلقہ بندیاں کی ہیں. اس کی وضاحت کر دیجئے نا. وہ والے معاملات جب یہ یک طرفہ طور پہ ہوا ہے تو جو کچھ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی. اچھا سر، یہ بتائیے گا حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں، اب جتنے شدید اعتراضات ہیں، اب نیکسٹ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ حلقہ بندیوں پہ تو آپ سیٹسفائی نہیں ہیں. دوسرا، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، ممبر پہ اتنے سخت الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں آپ نے چیف صاحب کے سامنے رکھی اور چیف صاحب نے واپسی میں آپ کو کیا کہا ہے؟ نہیں، دیکھیے، دو باتیں ہم نے ان کو بتایا ہے. ہم نہ عدالت ہیں نہ ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس اطلاعات ہیں. ان اطلاعات کو ہم نے پہنچایا ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا حق اور ہمارا فرض ہے کہ جو ہمیں اطلاعات ملیں اور وہ خدشات کی شکل میں تبدیل ہو جائیں. یہ خدشات عدالتوں تک، الیکشن کمیشن تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. وہ ہم نے پہنچا دی ہے. نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ ہمیں نہیں کرنا ہے، نیکسٹ اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنے اعتراضات بتا دیے ہیں اور ہمیں لگے گا کہ انصاف کی کوئی امید ہے تو ہم دوبارہ وہاں پر سو موٹو کا جس طرح جیسے سو موٹو کے اختیارات ججز کو ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اسی طرح یہ کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے. پاکستان کی قسمت، پاکستان کی جمہوریت اس ادارے کے ہاتھ میں. اس ادارے کے پاس ہی آ کے رونا ہے، انہی سے احتجاج کرنا ہے، انہی سے شکایت کرنی ہے، انہی کے سامنے اعتراضات اٹھانے ہیں. اور ان کے اگر کچھ ممبران کے لیے بعض گشت سنائی دے رہی ہے تو ہم اس خدشات سے کہ پتہ نہیں یہ بات ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، ہم نے پہنچا کے اپنا فرض پورا کر دیا. جناب ہے، بہت کم ہے. جناب یہ سارے بالکل صحیح ہے. آپ نے جو بتایا ہے وہ ایک بڑی بدنصیبی ہوگی کہ انتخابات سے چند مہینے پہلے پوری قوم اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ انتخابات پھر 2018 کے انتخابات کی شکل میں طریقے سے ہوں گے، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. پاکستان کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش اس وقت نہیں ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بتایا ہے ایک بہت کم گنجائش ہے، لیکن جب آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہو، صاف ہو، واضح ہو تو یہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے. سر یہ بتائیے گا، ایک تو آپ چیف الیکشن کمشنر سے آپ کو یقین نہیں ہے، شکایت بھی آپ نہیں، یقین ہے، امید ہے. آپ نے کہا کہ امید ہے لیکن یقین نہیں. لیکن میں نے یقین کی وجہ بھی بتائی ہے جی سر، کہ ان کے نیچے جو عملہ ہے اس کے اوپر ہمارے شدید خدشات ہیں. سر جو آپ شکایت لے کے آئے ہیں کس حد تک آپ کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے اعتراضات کرے گا؟ سر یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو بھی طلب کیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں مل رہے، تو سر اس معاملے میں الیکشن ہونا کس حد تک یقینی ہے یا غیر یقینی کا الیکشن شکار ہے؟ دیکھیں، انتخابات کے بارے میں سچی بات ہے جو آپ کی بات ہے کہ بڑی وضاحت سے بات سامنے آنی چاہیے تاکہ قوم میں ابہام ختم ہو سکے. وہ ابہام موجود ہے. یہ ابہام انتخابات کو مشکوک کرے گا اور اس کی تیاری کے حوالے سے بھی لوگ
दौरे इबाहम का ही शिकार रहेंगे और गुमगू की कैफियत अभी है। और जो आपने कहा है, हम तो एक उम्मीद के साथ ही आए हैं और यकीन लेके जाना चाहते हैं। और अगर हमारे इतराज़ात गलत हैं तो हमें बताना पड़ेगा उनको कि किन वजूहात की वजह से गलत हैं। आपने नहीं बताए हैं, आपने बग़ैर वजह के ख़त्म कर दिया है। आप हमें लिख के दें जी कि क्या वजूहात हुई हैं जिनकी वजह से दरिया भी पार कर ली, नालों पे भी छलांग लगा दी, रेलवे की पटरी के सामने से भी गुजर गए, और ये सारी मजबूरियों को, इन सारा हल्का बंदियों के जो रुकावटें हैं उन सबको फलांगना सिर्फ एक पार्टी के हक में करना था और एक ही पार्टी के हक में हुआ है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई थी 2 दिन पहले के आपके जो खदशात और ताक़ुदात हैं वो दूर करेंगे, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि बड़े तल्ख माहौल में ये आपकी मीटिंग हुई है। नहीं जनाब, वैसे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने बड़ी मोहब्बत से, और एक तो उन्होंने फ़ौरन ही हमें रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने बुलाया है, हमारी शिकायत लेकिन में उन्होंने बुलाया। खदशात में हमने आपके सामने ये जो जमहूरियत और रियासत का अहम तरीन सुतून है मीडिया, उसके सामने हम अपने खदशात बयान करना हमने वहाँ कर दिया, आपके सामने भी किया है कि नीचे की टीम के बारे में हम साल से इन खदशात का इजहार करते रहे हैं। अब ये खदशात पूरे यकीन के साथ हमारे सामने खड़े हैं, हमने पहुँचा दिया। मेंबर चेंज के हवाले से आपने एग्जैक्टली क्या कहा उनको? के हवाले से आप आगे हाईकोर्ट में जा रहे हैं या यहाँ तक की जांच के लिए हाईकोर्ट नहीं जा रहे हैं? हम अभी